بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے آج کی اس نشست کا آغاز کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کا سلسلہ حمد اور نعت کے ساتھ رمضان المبارک کے حوالے سے سلامتی نیوز کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن ہے جو اس وقت ہم اپنے اسٹوڈیو میں کر رہے ہیں، اور میں حضرت علامہ اقبال کے اس شعرۂ آفاق شعر کے ساتھ اس کی ابتدا کروں گا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ورفعنا لک ذکرک کہہ کے جس کا ذکر بلند کر دیا، ہم اور آپ تو کون ہوتے ہیں کہ ہم اس کے ذکر کا وہ حق ادا کر سکیں، لیکن یہ ہے کہ حق ادا کرنے کی کوشش کرنے والوں میں ہمارا نام شامل ہو جائے تو یہی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آج اس نشست میں میرے ہمراہ ملک پاکستان کے انتہائی معروف نعت خواں، اور ہم پہلے بھی اپنے چینل پر ان کا پروگرام بلکہ ان کے پروگرامات جو ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں اور آپ نے بہت سراہا اور ان سے فیض حاصل کیا، تو آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں ثنا خواں جناب محترم قاسمی برادران، اور ہمارے ساتھ جو ہے فاروق قاسمی صاحب، اور ان کے ساتھ جو ہے شفیق قاسمی صاحب، اور یہ تین بھائی ہیں اس وقت بوجہ ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں ریحان قاسمی جو کہ ہمارے گزشتہ پروگرام میں شامل تھے وہ موجود نہیں ہیں، اور یہ دو بھائی ہیں قاسمی برادران کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے گزشتہ پروگرام جو ہے ہمارے نیوز ڈائریکٹر مرحوم مصور علی بلوچ کے ساتھ کیا تھا، وہ اینکر تھے، اور وہ بھی مناظر جو ہے میری نظروں کے سامنے گھوم رہے ہیں، اور میں ابھی جیسی رمضان شروع ہوا تو ہم نے ان پروگرامات کو دوبارہ ہم نے اپنی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں بھی کیا، کافی لوگوں نے دیکھا، تو مصور بلوچ اگر آج زندہ ہوتا تو وہ یہ پروگرام کر رہا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور کہ مصور بلوچ کا انتقال ہو گیا، تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم اپنے اس دوست کو، اس رفیق کو یاد کریں، اور میری گزارش ہوگی ہمارے جو ثنا خواں بیٹھے ہیں ان سے کہ مصور بلوچ کے حوالے سے کوئی کلمات، کوئی کلام اور ان کے لیے دعا کروا دیجیے، پھر انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد المعدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ قبلہ جب بٹ صاحب عرض کر رہے تھے کہ مصور بھائی کے حوالے سے، تو مجھے وہ لمحات بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ میرے سامنے سے بالکل میں لائیو دیکھ رہا ہوں، اور ایک کلام میں نے اس محفل میں پیش کیا تھا جن کو مصور بھائی نے ماشاءاللہ ان کو بہت پسند آیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ابھی آپ پڑھ رہے ہو، جب پروگرام ختم ہوا اس وقت بھی آپ نے یہ کلام پڑھنا ہے، تو انہی کی یاد میں یہ کلام میں پیش کر رہا ہوں۔ جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں اور جو دیکھیں گے انشاءاللہ وہ میرے ساتھ مل کر بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ
غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب لفظ بے بس، لفظ بے بس، لفظ بے بس، زبان ہے معذور، لفظ بے بس، زبان ہے معذور، تو پھر ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا، ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا، ہو کنارہ جسم در کا، ہو کنارہ نہ جسم در کا، وہ سمندر کیا ہوگا، وہ سمندر کیا ہوگا، تو پھر ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غمزدہ تو ہوئے لیکن مزہ آ گیا۔ اور یہ خاصہ ہے، مجھے مصور کے الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ جب ہم پروگرام کر رہے تھے تو اس وقت میں کیمرے کے پیچھے بیٹھا، آج کیمرے کے سامنے بیٹھا، تو اس پر جو ایک وجد کی کیفیت طاری تھی، آپ کو یاد ہے، تو وہ جو عاشقان رسول کا جو خاصہ ہوا کرتا ہے، تو وہ محبت اس کے، ابھی بھی آپ وہ پروگرام دیکھیں گے تو وہ انداز اس کے، وہ جو محبت تھی وہ جھلک رہی تھی، اور آج اس کی یاد تازہ ہو گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم مصور بلوچ، اس کے علاوہ ہمارے والدین اور دیگر جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ،
ان سب کے جتنے بھی لوگ، جتنے بھی مرحومین مرحومات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں، اس نیک آخری عشرے میں، ان ساعتوں میں، ان نیک ساعتوں میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اور کیا کہوں گا کہ وہ مصور بلوچ کے لیے اور سب کے لیے کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا. تو میری گزارش ہوگی کہ اسی کلام سے جو ہے وہ ابتدا ہو جائے کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. کلام سے اسٹارٹ کرتے ہیں. جی جی بالکل بالکل کر لیجیے آپ، اس کے بعد ہم سے اسٹارٹ. اللہ 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 گئے پھولوں کی رضا 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 اللہ شجار کے ہاتھوں نے پڑھا اللہ 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 سورہ یاسین کے گو سورہ رحمان، 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 قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. وہ ورد آپ نے سنا دیا کہ جو کہ کائنات پہ، بلکہ کائنات کیا تمام جہانوں میں جو ہے وہ ہر سب کی زبان پہ ہے اللہ کا ذکر. اور پہلے بھی ہم اپنے پروگرامات میں بتا چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دو بھائی تو یہ بیٹھے ہیں اور تیسرے بھائی ان کے جو چھوٹے ہیں ریحان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماشاءاللہ ان کو ایک تو آواز بہت خوبصورت دی ہے،
اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی یہ عنایت کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس ثنا خوانی کے لیے منتخب کیا، یہ بھی اس کی عنایت ہے۔ اور گزشتہ پروگرامات میں ہم بتا چکے ہیں کہ ان کے والد گرامی جو ہیں ان کی بہت خدمات ہیں اس تربیت میں، اور وہ خود بھی جو ہے وہ محافل سماع کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے اس شہر کراچی کا، اس ملک پاکستان کا۔ تو جی آگے چلتے ہیں جی، یہ سلسلہ ماشاءاللہ جو ہے آگے بڑھاتے ہیں اور ثنا خوانی کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ فاروق بھائی کہاں لے کے چلتے ہیں آپ؟ مرحوم مصور بھائی کے لیے کلام پیش کروں گا، اور میں ارادہ بھی یہ کر کے آیا تھا کہ جب میں اسٹوڈیو پہنچوں گا تو سب سے پہلے ان کے لیے کلام پیش کروں گا۔ درود شریف میرے ساتھ مل کر سب پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، اور رقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، اور رقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیل واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور فرشتے آسمان سے آ کے لبوں کو چوم لیتے گئے، فرشتے آسمان سے آ کے لبوں کو چوم لیتے گئے، کہ جو درود پڑھنے والوں کے
ذہن میلا نہیں ہوتا. اور جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ مال خرچ کرتے ہیں، اس کے لیے شاعر نے بہت خوبصورت اشعار لکھے ہیں کہ تجوری میں جو رکھا ہے سیاہی آگی جاتی ہے. تجوری میں جو رکھا ہے سیاہی آگی جاتی ہے کہ بٹے جو نام پر ان کے وہ دھن میلا نہیں ہوتا. بٹے جو نام پہ ان کے وہ دھن میلا نہیں ہوتا. میں نازا تو نہیں پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے کہ ثنائے مصطفیٰ پڑھنے سے فن میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ فاروق بھائی. دیکھا جی، یہاں اسٹوڈیو میں بھی کافی لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو دیکھا جی سما باندھ دیا. تو اللہ تعالیٰ، میں پھر دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین مرحومات جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور جن کا ذکر ہم نہیں کر پا رہے ہیں ہمارے دلوں میں ہے، تو ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے. تو اب جی تھوڑا سا جو ہے وہ رخ چینج کرتے ہیں اور شفیق بھائی بیٹھے ہیں. اچھا، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میرا جو ہے ان نعت خوانوں سے بڑا دیرینہ تعلق ہے. تو میں تو بھولا ہوا تھا، لیکن پھر مجھے انہوں نے بتایا، اپنے بچپن کی یادیں جو ہیں وہ ہم سے شیئر کی مجھ سے. تو ماشاءاللہ جی، یہ میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، ان کو کامیابیاں عطا فرمائے. اور یہ جو ہے میرے لیے برخوردار بھی ہیں اور چھوٹے بھائیوں کی جگہ پر بھی ہیں. اور میرا بڑا دیرینہ تعلق ہے ان کے ساتھ، اور بڑا عرصہ یہ ہمارے قرب میں رہے ہیں. تو اب شفیق بھائی، اب آپ جو ہے نا یہ جو کلام ہے نا یہ آپ پیش کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ جو ہے رنگ جو ہے وہ محفل کا تبدیل ہو جائے گا. تو میری فرمائش پر آپ یہ کر دیجئے، اس کے بعد پھر آپ جو چاہیں کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار گئے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار گئے ایسا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں تم سا تو گسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں کہیں،
ساتوں گھسی آنکھ نے دیکھا گنگی کگی یہ شان لطافت ہے کہ تماشا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے۔ اب آپ کے حوالے ہیں جی، اب آپ جہاں لے چلیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ بڑے خوبصورت کلام محمد بخش صاحب کے لکھا کلام ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ شفیع بھائی بھی مائک اٹھا لے تو بڑا مزہ آ جاتا۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جیک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا جیک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا اللہ 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 سفن دے وچ منو ماغی ملے میں گل وچ پا لیاں باوا او ڈر تے ماری میں اکھ نہ کھولا کتے پھر وچھڑ نہ جاویں ڈر دے ماری میں اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاواں اللہ اللہ عاشقوں کے لیے ایک اشعار لکھا ہے، وہ اشعار میں پیش کروں گا کہ لوکی مینو آن ڈرایا اوے اوے کہ رات قبر دی کالی
मैं सुनिया थे ओने ओना जिद मोडे कमली काली अल्लाहू 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 मालिदा कम पानी देना फल कच्चे गोया पक्के ओ पीर मुरीदा दे सिर ते रहना झूठे गो या सच्चे अल्लाहू 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 लाश मेरी नो ना हथ लाना ओए ओए ओ जद तक पीर नहीं आवे आप पढ़े तकबीरा मेरिया ते विच बकी दफनावे अल्लाहू 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 ले हुण यार हवाले रब दे ओए ओए ए मेले चार दिना दे उस दिन ईद मुबारक हो सी और जिस दिन फिर मिलांगे अल्लाहू 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 माशाल्लाह जज़ाक जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अपना बड़ा खूबसूरत सूफियाना कलाम जो है मियाँ मोहम्मद बख्श का आपने पेश किया। अच्छा, मैं आपको ये शेयर करना चाहूँगा कि मैं अपने काम के सिलसिले में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों के प्रोग्रामात में भी मैं कवर करता हूँ। तो बुल्ले शाह और मियाँ मोहम्मद बख्श, ऐसा कलाम है इनका, आप यकीन कीजिए कि मैंने गुरुद्वारों में प्रोग्राम किए। अभी लास्ट टाइम गुरु नानक का जन्मदिन था, पता नहीं कितनावां, मुझे याद नहीं। तो जो कराची शहर का सबसे कदीम इस वक्त जो गुरुद्वारा है, वहाँ पर हम प्रोग्राम बनाने गए। तो मैंने उनसे जब बात कर रहा था तो वहाँ एक रिटायर्ड जस्टिस थे, तो मैं उनसे बात कर रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि जी पैगाम जो है, तो मैंने बुल्ले शाह का वो शेर पढ़ा कि मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे जो कुछ टहदा, पर किसी दा दिल ना ढाई खुदा दिला विच रहिंदा। तो उन्होंने उसके जवाब में, अच्छा फिर मैं ये आपको बात बताऊं कि सिर्फ गुरुद्वारे में नहीं, मैंने कई जो हिंदू पंडित हैं उनको इंटरव्यू किया, और उनसे मेरी जब बात हुई, तो जब ये बात होती है तो आप यकीन कीजिए कि वो बाबा बुल्ले शाह और मियाँ मोहम्मद बख्श के अशार वो सुनाते हैं हमें, और उनको याद है और वो जिक्र करते हैं।
اور وہ مماثلت پیدا کرتے ہیں کہ جی ہماری تعلیمات بھی یہی ہیں جو پیار محبت کی تعلیمات جو ہیں میاں محمد بخش اور بلے شاہ دے رہے ہیں. تو خوبصورت کلام آپ نے جو ہے سنایا, اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. تو میری خواہش ہوگی کہ ہم مزید جب آگے کی جانب بڑھیں تو ایک کوئی بھی کلام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے حوالے سے, کیونکہ شاعری کی دنیا, ثنا خوانی کی دنیا میں, معاف کیجیے گا, تو تعلیمات احمد رضا کی روشنی میں میں سمجھتا ہوں کہ ثنا خوانی نامکمل ہے کہ جب تک ہم اس پہ باقاعدہ لکھا ہے حضرت امام احمد رضا نے کہ محافل نعت ان کے آداب کیا ہوتے ہیں, ان کے طور طریقے کیا ہوتے ہیں, اور جو ان کا کلام ہے وہ تو کیا ہی بات ہے, حضرت اعلیٰ حضرت کا کیا ہی بات ہے. مجھے ایک چھوٹا سا مصرع یاد آ رہا ہے کہ تجھ کے در در کے سک سک سے ہے نسبت مجھ کو, تجھ کے در در کے سک سک سے ہے نسبت مجھ کو, اور قیامت تک رہے گلے میں پٹا تیرا. تو اعلیٰ حضرت کی کیا ہی بات ہے. اور تو اعلیٰ حضرت کا کلام بھی ضرور ہمیں سنائیے گا. اور میں ایک خاص آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا اس موقع پہ کہ ہمارے ایک بہت ہی ممتاز بر صغیر پاک و ہند کے انتہائی ممتاز جو ہے وہ نعت لکھنے والے, نعت گو شاعر, جن کا خصوصاً پاکستان انڈیا میں بہت بڑا نام ہے, اور ہمارے بزرگ ہیں اور بڑی نیاز مندی کا سلسلہ ہے ہمارا ان کے ساتھ, اور وہ بیمار بھی ہیں, مجھے اطلاع ملی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. تو بہت بڑا نام ہے جناب عشرت گودھروی صاحب. تو میری گزارش ہوگی کہ اگر عشرت گودھروی صاحب کا بھی کوئی کلام جو ہے آپ ہمیں سنائیں تو بڑی نوازش ہوگی. اور دعا ہے عشرت گودھروی صاحب, آپ ہمارے بزرگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے, بڑی خدمات ہیں خاص کر نعت گوئی کے حوالے سے. تو جناب آگے چلتے ہیں جی, دوبارہ آپ کے حوالے جناب, اور اس سلسلے کو جاری رکھیں, اور تاکہ ہم رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اس کے فیوض و برکات کو سمیٹ سکیں. یار سوئی تقدیر جگا دے, یار سوئی تقدیر جگا دے, آنکھیں مجھے دی گئے تو مدینہ بھی دکھا دے, آنکھیں مجھے دی گئے تو مدینہ بھی دکھا دے. میری سوئی تقدیر جگا دے, آنکھیں مجھے دی گئے تو مدینہ دکھا دے. سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خداوند, سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خداوند, پھر مسجد نبوی کی اذانیں سنا دے, پھر مسجد نبوی کی اذانیں سنا دے. آنکھیں مجھے دی گئے تو مدینہ دکھا دے, آنکھیں مجھے دی گئے تو مدینہ دکھا دے. جنت کی طلب ہے, حوروں کی غلمان جنت کی طلب ہے. مد میرا سرکار کی بستی میں بنانے, آنکھیں مجھے دی گئے تو مدینہ دکھا دے, آنکھیں مجھے دی گئے تو مدینہ بھی دکھا دے.
ایسا نہیں محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا نہیں محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، کہ ملتا نہیں کیا کیا دو جگہ کو تیرے در سے، ملتا نہیں کیا کیا دو جگہ کو تیرے در سے، یہ ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پر نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پر نہیں ہے۔ اس اشعار کے تشریح کرنے لگا ہوں کہ اتنے سخی آقا ہمیں ملے کہ ہم دنیاوی طور پہ کسی دوست سے اگر مانگے ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، چوتھی مرتبہ جائے تو وہ منع کر دے، لیکن ایسا سخی آقا ہے کہ آپ جتنی مرتبہ جائیں کہ ایک لفظ نہیں ہے کہ جاؤ نہیں ہے، جتنی مرتبہ آپ جائیں تو آپ کو نوازے، کہ ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پر نہیں ہے، اور کہ ہر ایک کو میسر کہا اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہا اس در کی غلامی، کہ اس در کا تو دربار بھی جبریل امی ہے، اس در کا تو دربار بھی جبریل امی ہے، ایسا نہیں محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ جی فاروق بھائی۔ بٹ صاحب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا ایک کلام پیش کروں، ماشاءاللہ، انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا بھی ایک کلام پیش کریں گے اور برادران اعلیٰ حضرت کا بھی ایک کلام پیش کریں گے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے اونچا،
نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ برادران اعلیٰ حضرت کا کلام بہت ہی مشہور زمانہ کلام ہے، آپ لوگ کے سماعتوں کے نظر کروں گا کہ تیری دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، اور مجھے کیا پڑی کسی سے کروں عرض مدام میں، مجھے کیا پڑی کسی سے کروں عرض مدام میں، میری لو تو بس انہی کے در جود سے لگی ہے، میری لو تو بس انہی کے در جود سے لگی ہے۔ اور ابھی حال ہی میں خادم حسین رضوی ٹی ایل پی کے جو چیئرمین ہیں، ان کے لیے شاعر نے ایک اشعار لکھا ہے کہ جب ایسے عاشقوں کو لحد میں اتارا جاتا ہے تو جو منکر اور نکیرین آتے ہیں سوال کے لیے، ان کے لیے شاعر نے کتنے خوبصورت بات لکھی، آپ لوگ کے سماعتوں کے نظر کروں گا کہ جو پائے سوال آئے مجھے دیکھ کر یہ بولے، جو پائے سوال آئے مجھے دیکھ کر یہ بولے کہ اسے چین سے سلاؤ، یہ بندہ تمی ہے، اسے چین سے سلاؤ، یہ بندہ تمی ہے، تیری دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جس کا ذکر جو ہے میرے رب نے بلند کر دیا،
تو ثنا خوانی کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، کبھی ہم ہوں گے اور کبھی ہم نہ ہوں گے، لیکن یہ ذکر جو ہے، ذکر محبوب ہمیشہ بلند رہے گا۔ ملتے ہیں جی ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔